मुबारक वाइस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہ تو مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے خود کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی، جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے بھی، قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث ثلاثہ، تیسرے کا تیسرا ہے. وما من الہ، حالانکہ نہیں ہے کوئی بھی الہ، الا الہ واحد، مگر وہی معبود ایک ہے. وإن لم ينتهوا عما يقولون، اور اگر وہ نہ رکے اس کہنے سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً ان کو چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ، بس کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مغفرت فرمانے والی، رحم کرنے والی ذات ہے. ان آیات کے اندر عیسائیوں کے کفری عقیدے کا بیان کیا گیا ہے اور ان کا رد کیا گیا ہے، اور آگے اس غلط اور خبیث قسم کے عقیدے کی عقلی طور پر بتایا بھی گیا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا یہ شرعاً تو انتہائی ظالمانہ اقدام ہے، لیکن یہ عقل میں بھی انسان کی نہیں آتی ہے. عقل میں انسان کی جو سلیم الفطرت، سلیم الطبع انسان ہو، نارمل انسان ہو، اس کی طبیعت بھی اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتی ہے. تو یہ تو عقیدہ رکھنا یعنی انسانی عقل کے بھی خلاف ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی انسان کو شامل کر دینا. یہ تو ایک انسان ہے جو خود پیدا ہوا، پیدا ہونے میں بھی محتاج، دنیا میں آنے میں بھی محتاج ہے، اور کھانے میں بھی محتاج ہے، پینے میں بھی محتاج ہے. آگے یہی دلائل دیے گئے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ علیہ السلام سوائے اس بات کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. باقی انسانیت میں وہ آپ لوگوں کی طرح ہیں، پیدا بھی وہ آپ لوگوں کی طرح ہوئے، اور اسی طرح ان کی آنکھیں بھی آپ کی آنکھوں کی طرح ہیں، ان کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک وہ آپ کی طرح نارمل انسان کی طرح ہے. تو یہ ایک نارمل انسان بالکل آپ کی طرح کھاتا پیتا ہو، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ اے نبی جی، آپ تو ہماری طرح بازاروں میں آتے ہیں جاتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کے بچے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں، تو آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ انسان کی عقل یعنی بعض دفعہ ایسی پلٹ جاتی ہے، پھر جاتی ہے، کوئی ایسی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. بعض دفعہ نبی کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، تو نبی کیسے ہو گیا؟ اور بعض دفعہ اسی انسان کو جو کھاتا پیتا ہے اس کو خدا کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک مسیح وہ اللہ تعالیٰ، وہ تو ہے ہی مسیح ابن مریم. پہلے بھی کہا تھا کہ عیسائیوں کے بہت سارے فرقے ہیں اور ہر ایک الگ الگ عقیدہ ہے ان میں، لیکن ان میں 3 فرقے بہت بڑے بڑے فرقے ہیں جن کو اقانیم ثلاثہ بھی کہتے ہیں، 3 عقیدوں والے. تو ان میں سے ایک فرقے کا عقیدہ یہ ہے جو ان کے سب بڑے فرقے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دنیا میں وہ آ گیا ہے اور وہ اس نے مسیح کی شکل اختیار کر لی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، کہا کہ اب اللہ تعالیٰ زمین پر آ گیا، پہلے آسمانوں پر تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا ہے. اور یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ شکل صرف عیسیٰ علیہ السلام کی، باقی ان کے اندر حلول اللہ تعالیٰ کی ذات کر چکی ہے. تو انہوں نے یہ عقیدہ ایک اپنایا. اور ان کے اور بھی عقیدے ہیں کہ نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام اکیلے خدا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ روح القدس بھی ہے اور یہ مریم بھی ہے. یہ 3 مل کے یہ خدا بنتے ہیں. آگے 3 کا آگے آ رہا ہے. تو ایسے لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ذات ہے، ہر قسم کی ذات، اس یعنی رنگ و روپ سے، نقش و نگار سے، جسم سے، ہر چیز سے پاک ہے. تو وہ کسی ایک انسان کی ذات انسان کے اندر کیسے سما سکتی ہے؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود
ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے ارشادات کیا ہیں؟ وہ جب بیان کرتے واعظ کرتے بنی اسرائیل میں تو کیا بولتے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میں خود عبادت کرنے والا ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، اسی کی صرف عبادت کرو۔ اور 7ویں پارے میں اس کے بعد جو پارہ آ رہا ہے اس میں بھی یہ بات، اس واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، یہ جو تیری ماننے والے تھے، تیری امت تھی جنہوں نے تجھے خدا بنا لیا تھا، کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ میرے دنیا کے جانے کے بعد میری عبادت کرنا، مجھے معبود بنا لینا، مجھے خدا بنا لینا، تو نے ان کو کہا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا، نبی سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شرک کی تعلیم دے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شامل کرنا یہ تو سراسر شرک ہے، اور ان شرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو وہ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے، شرک کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہا تھا، لیکن اس پوچھنے میں اتنی سختی ہوگی، اتنا روب ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم رسول ہیں، پیغمبر ہیں بہت بڑے، تو اللہ تعالیٰ کے کلم کن سے پیدا ہوئے ہیں اور ابھی بھی آسمانوں پر ہیں، ان کی اپنی زندگی میں ان کی موت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، تیسرے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور قرب قیامت میں دنیا پہ نزول فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور دنیا پر شریعت محمدی کا نفاذ کریں گے، 40 سال ان کی حکومت رہے گی، ان کی شادی بھی ہوگی، پہلے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اولاد بھی ہوگی، پھر روزہ اقدس کے اندر ان کی تدفین ہوگی۔ تو یہ سارے واقعات عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی، تمام انبیاء میں ایک عجیب اور نرالی شان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی جو پوچھ ہے نا، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، تو اس پوچھ میں اتنی سختی اور روب ہوگا۔ یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی روئے ہیں، جتنے بھی بال ہیں، وہ سارے کے سارے ان بالوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ انسان کا جب یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو بال کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یعنی خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو نبی کا حال ہوگا، باقی انسان اپنے آپ کو بھی دیکھ لے کہ نبی کے ساتھ جب ایسا ہوگا تو میرے سے جب پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا، یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس سے قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، یا یہ پوچھ لیا کہ یہ کیوں نہیں کیا تھا، تو فقط عذبہ، وہ تو پھنس گیا، کہ اس وقت اللہ کے سامنے جواب دہی بڑی مشکل ہے۔ تمام کی تمام انسانیت کھڑے ہوئے ہیں، انبیاء بھی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، چیختی ہوئی، تو سارے کے سارے لوگ گر جائیں گے، نیچے زمین پر گر جائیں گے، اور ہر ایک کہے گا نفسی نفسی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے نا یہ کیوں کیا تھا، تجھے میں نے زندگی دی تھی، یہ کیوں ایسے فضول کاموں میں کیوں گزاری، وقت فضول کیوں برباد کیا، پیسہ کیوں برباد کیا، تجھے میں نے دیا تھا، میرے دی ہوئی جان کو تو نے غلط استعمال کیوں کیا، اولاد کو صحیح تربیت کیوں نہیں کی، اولاد میری تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی میرے پاس امانت ہے، تو اولاد کو ان کی صحیح تربیت کرنا ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ جس طرح ماں باپ کا حق ہے ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا، ان کی رہائش کا، کپڑے کا بندوبست کرنا، اس طرح ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کی ایمان کی فکر کرنا، ان کی نمازوں کی فکر کرنا، ان کی آخرت بنانے کی فکر کرنا، ان کا تعلق مع اللہ کتنا بن رہا ہے یہ بھی فکر کرنا، تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، صرف ان کے منہ میں لقمہ دینا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن، تو اس وقت میرا آپ کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام خود یہ ان کی تعلیمات تھی کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرنا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو آدمی بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا، چاہے وہ پیغمبر ہو، ولی ہو، کتب و ابدال ہو، فرشتہ ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جیسا کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کیونکہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ تو وہ جہنم ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انسان رشوت دے کے بھی جان چھڑا سکتا ہے، باقی تعلقات استعمال کر کے بھی، لیکن قیامت میں نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا، کوئی بھی انسان کا مددگار نہیں ہوگا سوائے اپنے ایمان اور اعمال کے۔ لقد کفر الذین قالوا، اور ایسے لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ عقیدہ اپنایا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل آ گئی ہے کہ ان کے بھی مختلف اقوال ہیں، بعض عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس اور اللہ کو تین کے مجموعے کو خدا مانتے ہیں، بعض ان کے الٹ پلٹ کر کے تین کو خدا مانتے ہیں، تین کے مجموعے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے ایک ہی معبود برحق کے، جو تمام کائنات کا تنہا خالق ہے، پالنہار ہے، مالک ہے، رازق ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین کا نظام ہے، فرشتے بھی اس کے محتاج ہیں، انبیاء بھی اس کے محتاج ہیں، اولیاء بھی اس کے محتاج ہیں، زمین کا، کائنات کا کوئی بھی چیز اس کے حکم کے بغیر گر بھی نہیں سکتی، پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر گر نہیں سکتا ہے۔ تو سارا کا سارا نظام جس کی قدرت میں ہے، اس کو معبود، صرف وہی معبود برحق ہے اور وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ لوگ نہیں رکیں گے، اما یقولون، اپنے اس کہنے سے، یعنی اپنی اس عقیدوں سے نہیں رکیں گے، توبہ طائب نہیں ہوں گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان ایسے کافروں کو تو بہت سخت قسم کا دردناک عذاب چھونے والا ہے۔
افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جھنجھوڑتے بھی ہیں اور ان کی بیان کرتے ہیں اپنی رحمت کو، اپنی مغفرت کو، کہ یہ لوگ اپنی اس غلط عقیدوں سے باز کیوں نہیں آتے ہیں اور اللہ کی طرف توبہ طائب کیوں نہیں ہوتے ہیں، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ سے نکالا، ان کو آنکھیں دی ہے، ان کو کان دیے بولنے کے لیے، سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اسی اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے اپنے غلط عقیدوں سے جنہوں نے پیٹ پوجا کے لیے گھڑ لی ہے، ویستغفرونہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ تو واللہ غفور الرحیم، اگر یہ توبہ طائب ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہ فرمان پر رحم نہ کرے۔ تو انسان کو ہر وقت اس فکر میں رہنا چاہیے، اس ڈر میں رہنا چاہیے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہمیں اپنے صحیح عقیدوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اولیاء اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اور نہ ہمیں عقائد کا صحیح پتہ ہے، نہ ایمان کی محنت ہمارے ہاں ہے، ایمان کی بڑھوتری جس طرح کہتے ہیں نا، حدیث میں بھی شاید آتا ہے، صحیح کنفرم نہیں ہے، کہ وہ انسان تو بہت بڑے خسارے کے اندر ہے کہ جس کا ایمان آج اور کل کا برابر ہو، وہ بہت بڑے خسارے کے اندر ہے، یعنی جس طرح کل کا دن گزرا اور آج کا دن، اور کل کا دن اور آج کے دن کا ایمان میرا برابر ہے، کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا، تو یہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ یہ شاید حدیث مجھے کنفرم نہیں ہے یا کسی صحابی کا قول ہے، تو ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کریں۔ ایمان تین طرح کا ہوتا ہے، ایک تو فرشتوں کا ایمان ہے جو نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ برابر ایک ہی جگہ ہے، اور ایک انبیاء کا ایمان ہوتا ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی ہے، اور ایک عام لوگوں کا ایمان ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ انسان اچھے ماحول کو اختیار کرے، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور بری جگہ میں جائے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو اس کا ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، تو وہ انسان پھر خسارے کے اندر ہے کہ جس کے دوست بھی غلط قسم کے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جس کا ماحول بھی غلط ہو، وہاں اس کا ایمان ڈاؤن ہوتا رہتا ہو، تو یہ انسان بہت خسارے کے اندر ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھی مجالس کو اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ ہمارا مسجد میں آنا جانا ہو، کیونکہ مسجد میں انسان آٹومیٹک گناہوں سے بچ جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف انسان کا دھیان ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو ایمان میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور دل ہمارا جو زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین آخری پارہ، اس میں ہے کہ انسانوں کے دل ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، تو انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، موت کی یاد کرتا ہے، تو ان چیزوں کو یہ ذریعہ بتایا گیا ہے دلوں پر زنگ اتارنے کا۔ ہاں، تو مسجد میں اور یہ چیز ہمیں مل جاتی ہے، اور جب انسان 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جاتا ہے، چلے کے لیے جاتا ہے، 4 ماہ 7 ماہ کے لیے، تو آپ بتائیں کہ کتنا اس کا دل صاف ہوتا ہوگا، کتنا روحانی ہوتا ہوگا، کیونکہ مسجد ایک مکمل فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے اور انسان مسجد میں رہتا ہے، تو ہم ان چیزوں کی، یہ جو فرشتوں کی جو مجلس لگتی ہے جہاں مسجد ہے، تو ان میں ہمارا دل زیادہ لگنا چاہیے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 آدمی، ان میں سے ایک وہ ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہو، مسجد بس جو اس کو نظر ہی صرف مسجد آتی ہے، بازار ہمارے دل تو بازاروں میں اٹکے ہوئے ہیں نا، ہمارے زیادہ سے زیادہ وقت بازاروں میں گزرتا ہے، مسجد میں تو صرف اذان ہوتی ہے، اذان کے ٹائم بھی نہیں آتی ہے، بس 2-3 منٹ جماعت میں رہ گئے تو ہم بھاگ آتے ہیں، جلدی وضو کیا جماعت، اور امام نے سلام پھیرا تو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا دل نہیں اٹکا ہوا مسجد میں۔ تو اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ مسجد کے کھونٹے بن جاتے ہیں، ہر وقت مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، فرشتے پھر اس کے ہم نشین بن جاتے ہیں، اور جب کسی دن وہ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں تو فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھی، ہمارا ہم نشین کدھر چلا گیا، اس کو تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اس کی حال احوال پوچھتے ہیں، اس کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں، تو ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے مساجد کے ساتھ جوڑا ہے، اپنی گھروں کے ساتھ جوڑا ہے، اور تمام دنیا میں سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے ہاں جو مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ وہ اللہ کے یہاں بازار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔